بہت سارے اہل علم بھی اس وقت یزید کا دفاع کر رہے ہیں، اور ان میں سر فہرست اس وقت مفتی فضل احمد چشتی صاحب ہیں، اور اسی طرح عطا اللہ بندیالوی صاحب ہیں، اور علماء دیوبند میں سے بھی بڑے نام تھے جن سے علماء دیوبند نے پھر منہ موڑ لیا، اور علماء دیوبند نے یہی عرض کی تھی کہ جی ہمیں وہی جو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، وہ چل بسے ہیں قد خلت من قبل، وہ پہلے گزر چکے ہیں، تو ان کے بارے میں اس طرح کی بات چیت نہیں کرنی چاہیے۔ باقی ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں، ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق پر سمجھتے ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ تو پہلے تو یہ چاہیے کہ یا تو یزید کے متعلق خاموشی اختیار کی جائے، اگر یزید کا دفاع کرنا ہے تو پھر اتنا ہی دفاع کیا جائے جتنا برداشت بھی کیا جا سکے۔ دیکھیں اہل البیت کے ساتھ کتنا ظلم کیا گیا ہے، یزید کے فاسق فاجر ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور میں آپ کو بتلاؤں جب ہم تاریخ کی طرف جاتے ہیں، وہ تاریخ اہل سنت کی لکھی ہوئی ہو، وہ معتبر شخصیات کی لکھی ہوئی کیوں نہ ہو، تب بھی ہم گمراہی کی طرف جا پڑتے ہیں۔ میں نے مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے رسالے کا مطالعہ کیا، تو اس رسالے کے وزٹ سے مجھے یہی معلوم ہوا شروع کے اندر کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے متعلق بخاری شریف کہتی ہے کہ وہ فقیہ ہیں، اور ترمذی شریف کہتی ہے ہادی اور مہدی ہیں، بخاری شریف کے اندر جنتی ہونے کی بشارت دی گئی ہے، ان کو معاذ اللہ مفتی شفیع عثمانی صاحب کو جو رسالہ ہے اس کا اگر بندہ اہل علم نہ ہو اس کا مطالعہ کر لے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ خطا پر سمجھتا ہے جو اس رسالے کا مطالعہ کر لے، حالانکہ وہ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے یہی میری نظروں میں معتبر ہے تاریخ کی، تو اس لیے میں نے ان کے حوالے جات نقل کیے ہیں۔ تو دیکھیں مفتی صاحب اتنی بڑی شخصیت تھی، ان کا رسالہ پڑھ کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق انسان کے تاثرات بدل جاتے ہیں۔ پھر یہی رسالہ جب پڑھتے ہیں تو آگے جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے حضرت عبداللہ ابن عمر نے اور اسی طرح دیگر اصحاب نے حضرت حسین کو مشورے دیے، اس وقت مشوروں سے پھر معلوم ہوتا ہے معاذ اللہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضد کی تھی۔ تو دیکھیں یہ وہ باتیں ہیں جو میں نہیں بیان کر سکتا، میرا دل مطمئن نہیں ہے، میرے سامنے قرآن ہے اور حدیث ہے۔ میں آپ سے بھی یہی عرض کروں گا تاریخ کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، ہاں تاریخ کو تاریخ کی حد تک رکھے، اور یہی علماء دیوبند کا نظریہ ہے۔ میں نے آپ سے عرض کی بہت بڑے بڑے نام تھے جنہوں نے یزید کا دفاع کرنے کی کوشش کی، علماء دیوبند نے ان سے منہ موڑ لیا، ان میں بخاری خاندان بھی ہے، اور ان میں یہ جو دیوبندی مماتی ہیں عطا اللہ بندیالوی ہے، اور اسی طرح بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والا مفتی فضل احمد چشتی صاحب، وہ بھی آج کل، لیکن دیکھیں وہ علماء کرام ہیں ان کے پاس جو دلائل ہیں، تو علماء دیوبند اس کا بھی جواب دیتے ہیں، بلکہ مفتی شفیع عثمانی صاحب نے خود اس کا جواب بھی دیا ہے رسالے کے اندر۔ صرف رسالہ پڑھنے سے انسان کے تاثرات بدلتے نہیں ہیں، بلکہ اہل البیت کی محبت بھی بڑھتی ہے، تو صرف نیگیٹیوٹی نہ دیکھی جائے اس رسالے کے اندر، بلکہ جو حقیقت ہے اس کی طرف بھی دھیان دینا چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اس کے اندر مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جی یزید بعد کے اندر بدل گیا تھا، اہل البیت سے محبت کرنے لگا تھا، وہ صرف اور صرف اسی لیے کہ پوری دنیا کے جو کمنٹس تھے وہ یزید کے خلاف تھے، مطلب یزید بدنام ہو گیا تھا، یزید پر جو دھبا لگا تھا اس دھبے کو دھونے کے لیے یزید اہل البیت کی محبت والی چادر کے اندر چھپنے کی کوشش کی، لیکن امت نے چھپنے نہ دیا۔ تو یزید کو علماء دیوبند کی جو معتبر شخصیات ہیں جس طرح حضرت قاسم نانوتوی نور اللہ مرکزہ ہیں، تو انہوں نے بھی فاسق فاجر لکھا ہے، تو علماء دیوبند جو یزید کا دفاع کرتے ہیں ان سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ بخاری خاندان کوئی چھوٹا خاندان نہیں ہے، اس سے جب علماء دیوبند نے موڑ لیا ہے تو یہ آج کل کے کون سے باغ کی مولیاں ہیں جو یزید کا دفاع کریں۔ دیکھیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا حضرت کے اہل بیت ہوں، اور اہل البیت میں سے جو بھی کربلا کی طرف گیا ہے، دیکھیں ان کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے، تو اس ظلم کو بھولنا نہیں چاہیے۔ ایک مارتے بھی ہو اور اوپر سے رونے بھی نہیں دیتے، یہ اہل البیت کے ساتھ زیادتی ہے، تو ایسے نہ کیا جائے۔ خدا را یزید کا دفاع اتنا کرو کہ جتنا کر سکتے ہو، یہ نہ ہو کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفاع کرتے کرتے ضدی بنا بیٹھے اور معاذ اللہ حضرت حسین کو غلط ثابت کر بیٹھو۔ اس طرح کے دفاع کرنے سے بچیں اور یزیدیت کے پیچھے چھپنے کی کوشش نہ کریں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ باقی جو لوگ دفاع کر رہے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ جی ہم اگر اس کا دفاع کریں گے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ پائیں گے۔ جی ٹھیک ہے، بالکل بچنا چاہیے، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم یزید کا دفاع اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ بعد میں اس کے کمنٹس اچھے تھے اور اس کے خیالات اچھے تھے، شاید اس کا بھی حشر حضرت حسین کے ساتھ ہو جائے، تو پھر یزید نے تو ابن زیاد کے ساتھ
اچھا تاثر نہیں قائم کیا تھا، بلکہ اس سے منہ موڑ لیا تھا اور اس کو کوئی انعامات بھی نہیں دیے تھے، خوش بھی نہیں ہوا تھا۔ یزید نے افسوس کیا تھا، اور یزید کے گھر کے اندر تو سب سے پہلے ماتم شروع ہوا تھا۔ بھائی بالکل ہوا تھا، لیکن یزید کا حق تو نہیں بنتا تھا کہ حضرت کی موجودگی میں کرسی کے اوپر چڑھ جائے۔ تو اس لیے یزید کے پیچھے چھپنے کی بجائے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے ہو جائے یزید کا بھی حشر حضرت حسین کے ساتھ۔ حضرت حسین کے ساتھ ہو گیا تو کیا مطلب؟ آپ یزید کو برا بھلا نہ کہو۔ تو علماء دیوبند کا ایک موقف یہ بھی تو ہے نا کہ پھر اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھو، خاموش رکھو، یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ قد خلت من قبل لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، کہ وہ گزر چکے ہیں ان کے بارے میں پھر چپ ہو جاؤ۔ تو پھر علماء دیوبند کا یہ کہنا درست ہے اللہ رب العزت کے فرمان کی وجہ سے، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم کی وجہ سے، کہ پھر ہمیں خاموش رہنا چاہیے، یا تو پھر خاموشی اختیار کریں اور دفاع سے باز آ جائیں، یا پھر دفاع کرنا ہے تو اتنا دفاع کریں کہ کہیں اہل البیت کے اوپر آپ ظلم نہ کر بیٹھیں، آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ ضدی نہ قرار دے بیٹھیں، اس طرح کا آپ دفاع نہ کریں۔ اللہ رب العزت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی شایان شان جزائے خیر عطا فرمائے، اور انہوں نے جس طرح حق کے ساتھ کھڑے ہو کر ظلم کا مقابلہ کیا ہے، اسی طرح آج کے جو یزید ہیں ان کا بھی اللہ رب العزت ہمیں مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا پکا اور سچا مسلمان بنائے۔